بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر چامران کارگل سے سلام کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں How to avoid sexual desires and what is the solution for this issue؟ آپ کا سوال مستند اور مستدل جواب۔ دوستوں، آج کا جواب شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ سبیل میڈیا حوزہ علمیہ کم میں رہنے والے انڈین اسٹوڈنٹس کی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے۔ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ سبیل میڈیا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو اس چینل کی انویٹیشن ضرور دیں تاکہ ہم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات دنیا تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیکشول ڈیزائر کا ہونا برا نہیں ہے، اور اگر حلال طریقے سے سیکشول ڈیزائر کو پورا کیا جائے تو اسلام میں اس کو عبادت شمار کیا گیا ہے۔ انسان کو خدا نے محتاج بنایا ہے، یعنی انسان ہمیشہ چیزوں کا یا دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر کچھ گھنٹے میں انسان کو بھوک لگتی ہے یا ہر کچھ گھنٹے میں انسان کو پیاس لگتی ہے، یہ اس کی حیات کے لیے ضروری ہے۔ خدا نے انسان کے اندر غضب کی قدرت رکھی ہے تاکہ انسان اپنا دشمنوں سے دفاع کر سکے۔ اسی طرح خدا نے انسان کے اندر سیکشول ڈیزائر قرار دیا ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی نسل کو بڑھا سکے، اور خدا نے اسی میں لذت اور پلیجر بھی قرار دیا ہے۔ اب ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا یا حرام ہوتا ہے یا حلال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سیکشول ڈیزائرز ہیں، کیونکہ خدا نے اسے قرار دیا ہے تو اسے پورا کرنے کا راستہ بھی خدا نے ہی بتایا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام میں اس چیز کو برا نہیں مانا گیا ہے، لیکن جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور میں صرف ڈیزائرز ہیں، لیکن انسان میں ڈیزائرز کے ساتھ کنٹرول بھی ہے، اور اسی کنٹرول کے لیے خدا نے عقل اور شریعت کو قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں استاد محسن قراتی فرماتے ہیں، سیکشل ڈیزائر کی مثال گیس کی طرح ہے۔ اگر گیس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، کنٹرول کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس سے کھانا بن سکتا ہے اور بہت سارے مفید کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اسے کنٹرول کے بغیر استعمال کیا جائے تو ایکسپلوژن ہو جاتا ہے اور سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی ڈیزائرز پلس کنٹرول از اکول ٹو انسان، یعنی ہیومن بینگ۔ اور جہاں صرف ڈیزائر ہو اور کوئی کنٹرول نہ ہو تو یہ حیوانیت کی نشانی ہے۔ سیکشول ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں۔ ایک رہنما کی ضرورت۔ آپ کے جسم میں چینجز آنے کی وجہ سے آپ نئی ضرورتوں کو احساس کرتے ہیں، تو ایسے وقت پہ آپ کو اچھے ساتھی اور گائیڈ کی ضرورت بہت زیادہ ہے جو آپ کو زندگی کے اس دور کے خطروں سے آگاہ کر سکے۔ 2، والدین کی ذمہ داری۔ سب سے زیادہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی اور محبت کے ذریعے ان کی ہدایت کریں۔ اگر والدین کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو وہ ایسے لوگوں سے انہیں جوڑیں جو کھل کے ان کے ساتھ ان کی مشکلات کو سمجھ سکیں اور ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اگر بچے اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ گناہ سے قریب ہو رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کی شادی کے اسباب کو جلد سے جلد فراہم کیا جائے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں جس کی سبب سے بچے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو دونوں گنہگار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی کی اولاد بالغ ہو جائے اور شادی کے امکانات ہونے کے باوجود اس کی شادی نہ کی جائے جس کے سبب اولاد گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو دونوں کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اور جو کسی لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ایجاد کرے جبکہ مصلحت نہ ہو تو وہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور یہ گناہ اس وقت تک رہے گا جب تک اس برے کام کا اثر باقی رہے گا۔ سیکشول ڈیزائر کنٹرول کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اسے جائز طریقے سے پورا کیا جائے۔ اس کے لیے نکاح بیسٹ سلیوشن ہے، جس میں انسان اپنی جسم کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے، لذت اور پلیجرز بھی لیتا ہے، اور ساتھ میں اسے خدا نے عبادت بھی قرار دیا ہے۔ نکاح پرماننٹ سلیوشن ہے۔ انسان گناہ کر کے ٹیمپرری ریلیف لے سکتا ہے، لیکن نکاح اس کے لیے ایک پرماننٹ سلیوشن ہے جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو آباد کر دیتا ہے۔ خدا نے نکاح کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، لہٰذا جوانی کے عالم میں شادی کر کے زندگی کے پلیجرز کو حلال طریقے سے حاصل کریں۔ لیکن اگر شادی کرنا ممکن نہ ہو تو کنٹرول کی سٹیج آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے وہ بھی پاک دامنی سے کام لیں، یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے۔ اسی سلسلے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے سچے شیعہ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کو بھرنے اور سیکشول ڈیزائرز کو پورا کرنے میں عفت اور پاک دامنی سے کام لیتے ہیں۔ سیکشول ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس۔ اپنی سوچ کو کنٹرول کریں۔ ہم جسے دیکھتے اور سنتے ہیں اسی کی بنیاد پر اپنی امیجنیشنز کو فارم کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے سینز دیکھیں اور اس کے بعد وہ خیالات ہمارے ذہن میں نہ آئیں۔ اس سے بچنے کے لیے 1، کنٹرول آف آئیز، آنکھوں پر کنٹرول کرنا۔ سیکشول ڈیزائرز کو بھڑکانے والی فلم کے سلسلے میں آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، خراب اور شہوت کو بھڑکانے والی فلموں کو دیکھنا جس میں منکرات پائے جاتے ہیں
شیطانی خواہشوں کو قوی اور ایمان کو ضعیف کرنے کا سبب ہے اور بہت سے گناہوں کی وجہ ہے، اس لیے کسی بھی صورت میں ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی سے بالی ووڈ کے فلموں کے بارے میں پوچھا گیا جس میں گانے اور عشق و عاشقی کے سینز ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لہو والی میوزک کو سننا اور اسی طرح سے ان فلموں کو دیکھنا جسے دیکھ کر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف پایا جاتا ہے، جائز نہیں ہے۔ نہ محرم کو لذت کی نگاہوں سے دیکھنے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نور میں فرماتا ہے، اے پیغمبر آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور دوسری آیت میں خدا فرماتا ہے، اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ 2. کنٹرول آف ایئرز، یعنی اپنے کان پر کنٹرول کریں۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے جذبات بھڑکانے والی آواز کے سلسلے میں پوچھا، آپ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت فرمائی جس میں خدا نے فرمایا ہے کہ یقیناً کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی کانوں سے جو سنیں، آنکھوں سے جو دیکھیں اور دل میں جو چیز کو سنبھالیں اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ 3. خود کو بزی رکھیں۔ جوانی کے عالم میں آپ اپنے وقت کو پروڈکٹیو کاموں سے بھر دیں تاکہ ایسے خیالات کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام جناب مفضل سے فرماتے ہیں، انسان اگر بیکار اور خالی بیٹھا رہے تو بےہودگی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ایسے مسائل میں گرفتار ہو جائے گا جس کا نقصان خود اسے اور اس کے نزدیک والوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی جوانوں سے فرماتے ہیں، جان لو اللہ سبحانہ وتعالی محنت کرنے والے اور زحمت کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو بیکار بیٹھے رہتے ہیں، اپنا وقت لہو و لیب میں گزارتے ہیں، اللہ ان سے بیزار ہے۔ لہٰذا اپنی جوانی کو کام یا مہارت سیکھنے میں گزارو، کیونکہ پروردگار نے جوانی میں جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ اندرونی طاقت بھی رکھی ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنی زندگی کا سرمایہ حاصل کر سکے۔ لہٰذا خبردار، وقت برباد کر کے اور غفلت کر کے اس جوانی کو برباد نہ کرو۔ آیت اللہ مکارم شرازی اپنی کتاب سیکشل پرابلم فار یوتھ میں فرماتے ہیں، یہ بات سب جانتے ہیں کہ اسپورٹس مین کی سیکشل ارج کم ہوتی ہے کیونکہ اس کی مینٹل اور فزیکل انرجی کا ایک بڑا حصہ اسپورٹس کے ذریعے برن ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دوسری چیزوں کی طرف توجہ دینے کے لیے اس کے پاس بہت کم انرجی بچتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہن غلط خیالات کی جانب نہیں جاتا۔ لہٰذا سیکشل پرووکیشن سے بچنے کے لیے اپنے لیے ایکسٹینسو اسپورٹس ایکٹیویٹیز رکھیں، ساتھ ہی ساتھ ایسے کھانوں سے پرہیز کریں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ برے دوستوں سے دوری، اگر آپ غور کریں تو کچھ آپ کے ایسے دوست ہوں گے جو آپ کو سیکشل کنٹینٹ کی طرف ترغیب دلاتے ہوں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے دوستوں سے دوری کریں جو آپ کے ذہن کو آپ کی زندگی کے اصل مقصد سے دور کر کے ایسی چیزوں میں آپ کے ذہن کو موڑ دینا چاہتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، برے دوستوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ برے دوست ننگی تلوار کی طرح ہیں جس کا ظاہر تو خوبصورت ہے لیکن اس کا اثر برا اور برباد کرنے والا ہے۔ سوتے وقت موبائل کو قریب نہ رکھیں۔ یوٹیوب یا دوسرے اپلیکیشن پر ایسے ویڈیو جو سجیشنز میں آتے ہیں ان سے پرہیز کریں۔ بہت بار انسان ان سجیشنز کی وجہ سے غیر ارادی طور پر یعنی سب کانشیسلی ایسے ویڈیوز کو دیکھنے لگتا ہے جس کا اس نے پہلے سے ارادہ نہیں کیا تھا۔ سیکشل ڈیزائر کی ارج کے وقت کیا کریں؟ ایک، اکیلے نہ رہیں، فوراً تنہائی کو چھوڑیں اور دوسروں کے ساتھ آ جائیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تنہائی بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ کوشش کریں کہ اس وقت فیملی یا اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں یا کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو سکے۔ ایسے وقت میں اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ نہ کریں۔ 7، تقوی۔ سیکشل ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تقوی ہے۔ تقوی یعنی اپنی نفس پر کنٹرول، تقوی یعنی اپنے نفس کی اہمیت کو پہچانے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کو بزرگ اور محترم جانے گا وہ اپنی شہوتوں کو چھوٹا اور پست پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنے اندر تقوی کی صلاحیت کو بڑھائے۔ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک، نماز اول وقت پر اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے دور رکھتی ہے۔ 2، روزہ رکھیں، جتنا ممکن ہو روزہ رکھیں۔ جوانی میں ہفتے میں کم سے کم ایک دن روزہ ضرور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے جوانوں شادی کرو، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، بے شک روزہ اس کی جنسی خواہش کو کم کر دے گا۔ یعنی سیکشل ڈیزائرز پر کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ نبی کریم روزہ رکھنے میں بتاتے ہیں۔ اہل بیت سے توسل، یقیناً آج کی دنیا میں گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تقوی اور پاکیزگی چھیننے کے لیے نئی نئی ٹیکنالوجی ہر روز بن رہی ہیں۔ اس خطرناک ماحول میں ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ ائمہ کی ذات سے توسل کریں، ان کی خوشنودی کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہم پاکیزہ زندگی گزاریں۔ لہٰذا ان سے وعدہ کریں کہ حالات کتنے ہی سخت ہو جائیں،
ہم پاکیزہ زندگی آپ کی خوشی کی خاطر بسر کریں گے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی، اور جن جوانوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا جلد سے جلد آپ کی شادی کے اسباب کو فراہم کرائے۔ آج کی کلپ ختم کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس لنک پر کلک کریں اور سوال کا جواب دیں۔ یہ سوال ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بہتر جان سکیں، بہتر سمجھ سکیں اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرامز بنا سکیں۔ آپ کے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے بھی ہم منتظر ہیں، اور سبیل میڈیا کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، خدا حافظ۔